الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کائنات کی حقیقتوں کا علم آج کا ٹاپک ہے، آج کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکتا ہیں سب انبیاء علیہم السلام اور دنیا کے سب مذہبی پیشواؤں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکتا ہیں۔ کائنات کی حقیقتوں کا علم اور آخری حقیقتوں کا علم، الٹیمیٹ ریالٹیز کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس علم میں سے انسان کو جو علم بھی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ الٹیمیٹ ریالٹیز کا علم انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ علم انسانوں کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل کر کے دیتا ہے، وحی نازل کر کے دیتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام یہ علم انسانوں کو پہنچاتے ہیں، اپنی امتوں کو پہنچاتے ہیں، اس علم کی تعلیم دیتے ہیں، اس علم کو سمجھاتے ہیں، اس علم کے مطابق عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس علم کے خلاف چلنے والوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس علم وحی کو قبول کرنے والوں کو منظم کر کے ایسا معاشرہ بناتے ہیں جس معاشرے کی زندگی اس علم کا نمونہ ہو۔ یہ انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں۔ اس طرح ہم انسان ایک نبی کی سیرت سے ہی سیدھا راستہ صراط مستقیم جان سکتے ہیں، نبی کی سیرت ہی سے۔ اب دیکھیے کہ تمام انبیاء اکرام میں سے اور دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں میں سے صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت سے دنیا کے لوگ علم وحی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہیں، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم کرنے کا آپ ہی ایک ذریعہ ہیں۔ جن انبیاء علیہم السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، ان سب کو ہم یقینی طور پر نبی مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی تعلیم اور کسی کی سیرت بھی ہم تک کسی قابل اعتماد اور مستند ذریعے سے نہیں پہنچی ہے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ جن انبیاء کو ہم مانتے ہیں، جن انبیاء کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جن پر ہمارا ایمان ہے، ان کی کتابوں اور ان کی سیرت کا علم ہم تک مستند ذریعے سے، بھروسے کے قابل ذریعے سے نہیں پہنچا ہے کہ ہم اس سے زندگی گزارنے کا تفصیلی طریقہ معلوم کر سکیں۔ ان پر نازل ہونے والی کوئی کتاب آج محفوظ شکل میں موجود نہیں ہے کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ یہ ہوا انبیاء علیہ السلام کا معاملہ۔ دوسرے مذاہب مثلاً ہندو مذہب، بدھ مذہب
اور دنیا کے دوسرے مذہبوں اور ان کے پیشواؤں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ نہ ان کی مذہبی کتابیں معتبر ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، نہ ان کی سیرت ہم تک معتبر ذریعے سے پہنچی ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ایسی ہے جن پر نازل کی گئی کتاب الہی قابل اعتماد ہے، تحریف اور ملاوٹ سے پاک ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی ہستی ہیں جن کی سیرت، جن کی زندگی کے حالات، جن کے تفصیلی حالات، جن کی باتیں اور جن کے کام معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں، دنیا کے لوگوں تک پہنچے ہیں۔ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کو لیجئے، قرآن مجید کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اس دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وحی الہی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یقینی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی قول، ان کی اپنی کوئی بات بھی قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، بلکہ آپ کے اقوال کو قرآن مجید سے بالکل الگ رکھا گیا ہے، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ بائبل کی طرح آپ کی زندگی کے حالات اور اس زمانے کے واقعات اور عربوں کی تاریخ کو اللہ کے کلام کے ساتھ خلط ملط نہیں کر دیا گیا ہے۔ بائبل میں ایسا ہے کہ پیغمبروں کے حالات بھی ہیں، اللہ کی وحی بھی ہے، اس زمانے کے واقعات بھی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، اور سب ملا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، خلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس طرح کہ اللہ کا کلام کون سا ہے، پیغمبر کا کلام کون سا ہے، لوگوں کے جو ملائی ہوئی دوسری باتیں ہیں وہ کون سی ہیں، ان کو الگ الگ کرنا بہت بہت مشکل ہے۔ بائبل اور انجیل اور دوسری مذہبی کتابوں میں جو آج موجود ہیں، قرآن مجید کا یہ حال نہیں ہے۔ قرآن مجید خالص کلام الہی ہے، رسول کا کلام بھی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ الگ حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید خالص اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، اس کے اندر کسی دوسرے کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوا ہے، ملا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ میں سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوا ہے، جیسا نازل ہوا تھا، جو الفاظ اترے تھے، بالکل انہی الفاظ میں اللہ کا کلام قرآن مجید کی شکل میں آج تک محفوظ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ قرآن جوں کا توں ہمارے زمانے تک پہنچا ہے۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح کی ہو۔ یہ کتاب جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی شروع ہوئی تھی، اسی وقت سے آپ نے اسے لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے آپ پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، ویسے ویسے جب بھی نازل ہوتی تھیں آپ انہیں لکھوا دیا کرتے تھے۔ اسی وقت جب کوئی وحی آتی، اسی وقت آپ اپنے کسی کاتب کو بلاتے، لکھنے والے کو بلاتے اور اس سے لکھوا دیتے۔ لکھنے کے بعد وہ آپ کو سنایا جاتا، اور جب آپ اطمینان کر لیتے کہ کاتب نے اسے صحیح لکھا ہے، تو آپ اسے ایک محفوظ جگہ رکھ دیتے۔ اس لکھی ہوئی چیز کو آپ ایک محفوظ جگہ رکھ دیتے۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، لکھنے کے نوٹ بکس نہیں تھے، لکھنے کے چیزیں بالکل الگ ہی تھیں۔
جن چیزوں پر لکھا جاتا تھا ان چیزوں کو قرآن مجید کی جو آیتیں لکھتے تھے لکھنے والے کاتب وہ چیزوں کو الگ رکھ دیتے تھے۔ لکھنے کے بعد آپ کو سنایا جاتا تھا، اور جب آپ اطمینان کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لکھنے والے نے وہی لکھا ہے جو میں نے لکھایا ہے، جیسا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو اسے اس لکھی ہوئی چیز کو ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیتے تھے۔ ہر نازل شدہ وحی کے متعلق آپ لکھنے والے کاتب کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اسے کس سورے میں کس آیت سے پہلے اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے، یہ بھی بتا دیتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ترتیب بھی دیتے رہے یہاں تک کہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ قرآن مجید اب جس حال میں ہے، جس شکل میں ہے، جس ترتیب میں ہے، ترتیب کے معنی پہلے کون سا سورہ ہے، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا، آخر میں کون سا، یہ پورا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہی لکھا گیا اور رکھا گیا۔ اور پھر نماز کے متعلق آغاز اسلام ہی سے پہلے ہی سے یہ ہدایت تھی کہ نماز میں قرآن مجید پڑھا جائے، تو تمام صحابہ کرام نماز پڑھنے والے نماز میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے تھے۔ نہ صرف لکھا جاتا تھا بلکہ نماز میں پڑھنے کے لیے یاد بھی کیا جاتا تھا۔ جتنا قرآن بھی نازل ہوتا تھا وہ صحابہ کرام یاد بھی کر لیتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حفظ کرا دیتا تھا۔ ذہنوں میں، حافظوں میں بھی قرآن مجید محفوظ ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اسے پورا یاد کر لیا۔ اس طرح کئی صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن مجید کو پورا حفظ کر لیا، پورا یاد کر لیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اور پورا قرآن یاد کرنے والوں سے زیادہ بڑی تعداد ایسے اصحاب کی تھی، ایسے صحابہ کی تھی جنہوں نے کم و بیش، کچھ کم کچھ زیادہ قرآن کے مختلف حصے یاد کر لیے تھے، حفظ کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ کئی صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، وہ بھی اپنی طور پر قرآن مجید کو لکھ لیے تھے۔ یہ لکھنا دو طرح کا تھا، ایک آفیشیل طور پر، سرکاری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھاتے، آپ کو پڑھ کر سنایا جاتا، اور وہ لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس حفاظت سے رکھ دی جاتی۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لکھنا پڑھنا جاننے والے کئی صحابہ ایسے تھے جو خود بھی قرآن مجید کو اپنی طور پر لکھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید ان کا اپنا لکھا ہوا پورے کا پورا موجود تھا کئی صحابہ کے پاس۔ اس طرح قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں محفوظ ہو چکا تھا۔ پورا قرآن مجید اس طرح جو ابھی بتایا گیا اس طریقے سے پوری طرح محفوظ ہو گیا تھا۔ بس یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے لفظ بلفظ وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کی حیثیت سے پیش فرمایا تھا۔ جیسا آپ کے زمانے میں تھا ویسے ہی آج تک محفوظ ہے۔ یہ 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے باوجود بھی بالکل حفاظت میں موجود ہے، حفاظت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام حافظوں اور تمام تحریری نوشتوں کو جمع کر کے اس کا ایک مکمل نسخہ کتابی صورت میں لکھوا دیا۔ یہ ایک بڑا کام تھا جو
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھایا ہوا جو قرآن مجید تھا اور صحابہ کرام جو اپنی طور پر قرآن مجید لکھ چکے تھے اور قرآن مجید جو کئی صحابہ کرام کو یاد تھا ان سب کو جمع کر کے ایک دوسرے کو ٹیلی کر کے آپ نے پورا قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی کی نقلیں حضرت ابو بکر جو جمع کیے تھے کتاب کی شکل میں، اس کتاب کی کاپیز، اس کی نقلیں سرکاری طور پر دنیا اسلام کے مرکزی مقامات کو بھیجی گئیں۔ اس زمانے کے جو مرکزی مقامات تھے، جو اس زمانے کے بڑے بڑے شہر تھے، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، عراق میں بغداد ہے، کوفہ ہے، ایسے بڑے بڑے مقامات کو یہ لکھی ہوئی قرآن مجید کی کتابیں، کاپیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سرکاری طور پر بھیج دیں اور حکم دیا کہ انہی کو پڑھا جائے اور انہی کو فالو کیا جائے۔ ان میں سے 2 نقلیں، اس طرح جو نقلیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دنیا اسلام کے مختلف شہروں میں بھیجی تھیں، ان میں سے 2 آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ایک استنبول میں اور دوسری تاشقند میں۔ جس کا جی چاہے قرآن مجید کا کوئی مطبوعہ نسخہ، پرنٹڈ کاپی جو آج موجود ہے، لے جا کر ان سے ملا لے، کوئی فرق نہ پائے گا۔ تو اس طرح قرآن مجید حفاظت کیا گیا، قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ یعنی اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر پشت میں، ہر جنریشن میں، پیڑھی لاکھوں کروڑوں حافظ موجود رہے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے آج بھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن ہیں، اور 1400 سال سے ایسا ہی ہے کہ ہر زمانے میں قرآن مجید کے 1-2 نہیں، لاکھوں حافظ موجود رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی اگر کوئی شخص قرآن کا بدلے، چینج کرے، تو یہ حفاظ اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ تو ایسا انتظام اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ قرآن مجید میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک لفظ کی بھی نہیں، ایک حرف کی بھی نہیں، زبر زیر کی بھی نہیں۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت جو آپ کے سوا کسی نبی، کسی پیشوائی مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ اس معاملے میں دنیا میں آپ یکتا ہیں کہ جو کتاب آپ نے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کی تھی، وہ کتاب آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک ہو بہو ویسی ہی موجود ہے اور رہے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے۔ تمام انبیاء کرام میں اور دنیا کے تمام مذہبی پیشواؤں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی، وہ کتاب اپنی اصل زبان میں، اپنے اصل الفاظ کے ساتھ، بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے۔ اب دوسری خصوصیت کو دیکھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام پیشوایان مذاہب میں یکتا ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی دوسرے مذہب ہیں، جیسے ہندو مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں، دنیا کے تمام پیشوایان مذاہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حیثیت سے بھی یکتا ہیں۔ وہ حیثیت یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب کی طرح آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے، جس سے ہم زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، ایسی تفصیل کے ساتھ کہ کسی اور نبی کے حالات ویسی تفصیل کے ساتھ ہمیں نہیں ملتے
کسی اور پیشوائی مذہب کے تفصیلی حالات ہمیں نہیں ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ویسے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ ہم دنیا کے ہر معاملے میں آج بھی ہدایت کے لیے آپ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ نے کیا کیا تھا، اور ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو۔ یہ خاص بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آپ کی آخری سانس تک، بچپن سے لے کر آپ کی آخری سانس تک جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا، اندازہ لگاؤ کتنے لوگ آپ کو دیکھے ہوں گے، کچھ ذکر آگے آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر آخری سانس تک آپ کی جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا، ان کے حالات زندگی دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اقوال سنے، آپ کی باتیں سنی، آپ کی تقریریں سنی، آپ کے خطبے سنے، آپ کو کسی چیز کا حکم دیتے سنا یا کسی چیز سے منع کرتے سنا، ان کی تعداد، ان کی عظیم تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، جنہوں نے 100 باتوں کو یاد رکھا اور بعد کی نسل تک ان باتوں کو پہنچایا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تفصیلی باتوں کو سنا، یاد رکھا، لکھنے والے لکھ بھی لیے اور پیڑھی پیڑھی آگے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ایسے لوگ، ایک عظیم تعداد ہے ایسے لوگوں کی، بعد کی نسلوں تک انہوں نے پہنچایا۔ بعض محققین کے نزدیک، تحقیق کرنے والے بعض علماء کے نزدیک ایسے لوگوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچتی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے حالات جانے، آپ کی باتیں سنی، آپ کے خطبے اور تقریریں سنے۔ ایسے لوگوں کی تعداد، ایسے صحابہ کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ اندازہ لگاؤ، 1 لاکھ لوگوں کو یہ معلوم، اور وہ آگے اور کتنے لوگوں کو، 1 لاکھ لوگ کتنے لوگوں کو بولے ہوں گے۔ اس طرح لاکھوں کروڑوں لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پہنچے۔ تو 1 لاکھ تک ان لوگوں کی تعداد ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا، سنا اور دوسروں کو پہنچایا۔ آنکھوں دیکھے حالات، کانوں سنے واقعات بعد کی نسل تک انہوں نے منتقل کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکام خود لکھوا کر بھی بعض لوگوں کو دیے۔ حدیث میں آتا ہے کئی لوگ آئے، کئی صحابہ آئے کہ آپ یہ جو بات فرمائے مجھے لکھوا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا، آپ کی وہ بات لکھوا دی اور ان کو دے دیا، اور وہ تبرک کے طور پر اور ایک بڑے تحفے کے طور پر اپنے پاس رکھ لیے۔ ایسے بھی بہت سارے آپ کی باتیں ہیں جو لکھ کر دیے گئے تھے اور وہ حفاظت سے رکھے ہوئے تھے۔ تو بعض احکام خود لکھوا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیے یا بھیجے، لکھ کر دیے یا لکھ کر بھیجے، جو بعد کے لوگوں کو ملے۔ صحابہ میں سے کم 6 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی احادیث لکھ کر آپ کو سنا دی تھیں تاکہ ان میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ یہ ایک اور بات، بہت سارے صحابہ، کم سے کم 6 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لی تھیں، جتنی بھی وہ سن سکے ان کو انہوں نے لکھ لیا تھا۔ نہ صرف لکھ لیا تھا بلکہ جو لکھا تھا وہ آپ کو بعد میں سنائے بھی، تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو اسے درست کر لیں۔ تو اس طرح بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی باتیں محفوظ ہو گئیں۔ یہ لکھی ہوئی تحریریں بھی بعد کے آنے والوں کو ملیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم از کم 50 صحابہ نے آپ کے حالات، واقعات اور اقوال تحریری صورت میں جمع کیے۔ حضور کی وفات کے بعد بہت سارے صحابہ، کم از کم 50 صحابہ ایسے ہیں، ایسے ملتے ہیں ہمیں
जिन्हों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, वाक़ियात और अख़वाल तहरीरी सूरत में जमा किए, और इल्म का ये ज़ख़ीरा भी उन लोगों तक पहुँचा जिन्होंने बाद में अहादीस को जमा किया। हदीसें जो जमा हुई, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमज़ी, अबू दाऊद, नसाई, ये जो हदीस की किताबें हैं जिनका हम नाम लेते हैं, ये तमाम ज़रियों से लेकर उन्होंने अपनी किताब में छान फटक करके, तहक़ीक़ करके जमा की। उसी को हम हदीस की किताबें कहते हैं। अहादीस को जमा और मुरत्तिब करने की खिदमत लोगों ने अंजाम दी। ये तमाम सोर्सेस से मैटर जमा करके, मवाद जमा करके, फिर जिन सहाबा ने सीरत की मालूमात ज़बानी रवायत की, जिन लोगों ने लिख कर दिया उसकी बात ऊपर गुज़री। बेशुमार सहाबा ऐसे थे जो लिखे नहीं हुजूर के हालात, बल्कि ज़बानी बयान किए बाद में आने वालों को। ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अभी अर्ज़ किया गया कि बाज़ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक 1 लाख तक पहुँचती है उनकी तादाद जो ज़बानी बयान किए। और ये कोई अजीब बात नहीं है, इतने लोग कैसा सुने, इतने लोग कैसे बयान किए, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। क्योंकि आखिरी हज में, हज वदा में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया, जिसे हज्जुल वदा कहते हैं, कहा जाता है कि उसमें 1,40,000 सहाबा मौजूद थे आपके साथ हज करने वाले। इतने आदमियों ने आपको हज करते हुए देखा, आपसे हज का तरीक़ा सीखा, वो तकरीरें सुनी जो इस हज के मौके पर आपने की थी। कैसे मुमकिन है कि इतने लोग जब ऐसे अहम मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक होने के बाद अपने इलाक़ों में पहुँचे, वापस हुए, तो वहाँ के लोग, उनके अज़ीज़ों, दोस्तों और हम वतनों ने उनसे इस सफ़र के हालात ना पूछे हों। पैगंबर के साथ हज करके आए हैं तो क्या लोग जमा नहीं होंगे उनके पास? तुम हज करके आए हो, पैगंबर को देखकर, उनको सुनकर आए हो, ज़रा हमें भी तो बताओ वो हालात, आपने हज कैसा किया, आपने क्या कहा, आपने क्या तकरीरें की। तो ऐसे पूछने वाले भी बेशुमार थे। तो ये 1 लाख लोग जो आपके साथ हज किए, वो बाद में जो है और कई लाखों लोगों तक आपके अहवाल, आपकी तकरीरें, खुतबे और आपके अखवाल पहुँचाए। इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीम शख्सियत के इस दुनिया से गुज़र जाने के बाद लोग किस शौक़ के साथ आपके अहवाल व अखवाल और अहकाम व हिदायत उन लोगों से पूछते होंगे जिन्होंने आपको देखा और आपके इरशादात सुने थे, यानी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से। दुनिया भर में फैल गए सहाबा कराम, दुनिया भर के लोग उन सहाबा कराम से आपके हालात जानने लगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से जो रिवायात बाद के नस्लों को पहुँची थीं, उनके बारे में पहले ही से ये तरीक़ा इख्तियार किया गया था कि जो शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके आपका नाम लेकर कोई बात कहता, उस शख्स को ये बताना पड़ता था कि उसने वो बात किससे सुनी, और ऊपर सिलसिला ब सिलसिला कौन किससे वो बात सुनता और आगे बयान करता रहा, ये बताना पड़ता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बोलते ही बात को कबूल नहीं करते, पूछते कि तुमने ये बात किससे सुनी, उन्होंने किससे सुनी, यहाँ तक कि ये मालूम होता कि कोई सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये बात सुनी है, ये सिलसिला कायम हो गया। तो जो कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई बात कहता, तो उसे ये बताना पड़ता था कि उसने वो बात किससे सुनी है, और ऊपर सिलसिला ब सिलसिला कौन किससे वो बात सुनता और आगे बयान करता रहा है। इस तरह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रिवायत की पूरी कड़ियाँ देखी जाती थीं ताकि ये इत्मीनान कर लिया जाए कि वो सही तरीक़े से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हुई हैं। अगर रिवायत की पूरी कड़ियाँ ना मिलती, बीच में कोई आदमी छूट जाता, उससे मिला कि नहीं, उससे सुना कि नहीं, ज़रा डाउट आ जाता, तो क्या होता, उसकी सेहत मुश्तबा हो जाती। वो हदीस, वो बात हुजूर की शक की नज़र से देखी जाती, उस पर जो है पूरा इत्मीनान नहीं किया जाता। अगर कड़ियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाती लेकिन बीच में कोई रावी नाकाबिल एतमाद होता, वो उस आदमी की, उस रावी की बात का भरोसा नहीं होता, तो ऐसी रिवायत भी कबूल ना की जाती थी। आप ज़रा गौर करें तो आपको महसूस होगा कि दुनिया के किसी दूसरे इंसान के हालात इस तरह मुरतब नहीं हुए। सारी दुनिया की तारीख़ आप पढ़ जाइए, सारी दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज़ आप पढ़ जाइए, दुनिया के किसी शख्स के बारे में उसके हालात उस तरह नहीं मुरतब हुए, उस तरह जमा नहीं किए गए जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, अक़वाल, अहकाम और आपके वाक़यात जमा किए गए। ये खुसूसियत सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि आपके बारे में कोई बात भी सनद के बग़ैर तस्लीम नहीं की जाती। सनद बताना पड़ता है कि तुमने हुजूर के बारे में ये कहा है, हुजूर का नाम लेकर ये हदीस बयान की है, उसकी सनद बयान करो। सनद बयान करता, और अगर सनद सही होती तो बात कबूल होती, वरना कबूल ना होती। कोई भी बात हो हुजूर की आज तक। और सनद में भी सिर्फ़ यही नहीं देखा गया कि एक हदीस का सिलसिले रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है या नहीं, बल्कि ये भी देखा गया कि इस सिलसिले के तमाम रावी भरोसे के काबिल हैं या नहीं। जितने लोग भी ये हदीस बयान किए हैं, नीचे से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उनके बारे में भी ये देखा जाता कि वो कैसे लोग हैं जो ये बात बयान कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनका हाफिज़ा कैसा था, उनका चाल चलन कैसा था, ये भी देखा जाता। अगर इत्मीनान होता, तसल्ली होती तो उसकी बात लेते, अगर तसल्ली नहीं होती तो उसे बाजू कर देते, छोड़ देते। तो ये भी देखा गया कि इस सिलसिले के तमाम रावी भरोसे के काबिल हैं या नहीं। इस गर्ज़ के लिए रावियों के हालात भी पूरी जांच, रावियों के हालात की भी पूरी जांच पड़ताल की गई और उन पर भी किताबें लिखी गईं। जो हदीस बयान करते थे, ऐसे बयान करने वाले एक दो नहीं, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों थे। उन लोगों के हालात भी जो है किताबें, उन लोगों के बारे में भी किताबें लिखी गई कि वो कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनका हाफिज़ा कैसा था, याददाश्त कैसी थी, उसके बारे में भी किताबें लिखी गईं ताकि बाद के लोग किसी के बारे में अगर जानना चाहें तो जान लें कि वो कैसा था। आज भी हम जान सकते हैं। तो मुफस्सल किताबें उनके बारे में भी लिख दी गईं जिनसे मालूम किया जा सकता है कि कौन काबिल एतमाद था और कौन काबिल एतमाद ना था, किसकी सीरत व किरदार का क्या हाल था, किसका हाफिज़ा ठीक था और किसका हाफिज़ा ठीक ना था, कौन उस शख्स से मिला था जिससे उसने रिवायत नकल की है और कौन उससे मुलाकात के बग़ैर ही उस आदमी का नाम लेकर रिवायत बयान कर रहा है, हदीस बयान कर रहा है। इस तरह इतने बड़े पैमाने पर रावियों के मुतालिक मालूमात जमा की गईं कि आज भी हम एक हदीस के मुतालिक, एक हदीस के मुतालिक ये जांच सकते हैं कि वो काबिल एतमाद ज़राए से आई है या नाकाबिल एतमाद ज़राए से। और इसके बारे में हम कहते हैं कि ये सही हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस है,
یہ موضوع حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، تو یہ تمام حالات پر نظر رکھ کر تحقیق کر کے ہم احادیث کو پرکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانچتے ہیں۔ آج بھی 1400 برس کے بعد بھی یہ معاملہ ہے۔ کیا انسانی تاریخ میں کوئی دوسرا شخص ایسا پایا جاتا ہے جس کے حالات زندگی اس قدر مستند طریقے سے نقل کیے ہوں؟ نہیں۔ اور کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص کے حالات کی تحقیق کے لیے ان ہزارہا آدمیوں کے حالات پر کتابیں لکھ دی گئی ہوں جنہوں نے اس ایک شخص کے متعلق کوئی روایت بیان کی ہو؟ نہیں۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکتا ہیں ساری دنیا کے انسانوں میں۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی ایک خصوصیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہایت مستند ذرائع سے پہنچی ہے، جیسا کہ ابھی تفصیل بیان کی گئی، بلکہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی امتیازی خصوصیت ہے، آپ کی ایک خاص شان یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کی سیرت میں آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی اتنی تفصیلات ملتی ہیں جو تاریخ کے کسی دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اتنے تفصیل سے ملتے ہیں ہمیں کہ کسی دوسرے انسان کے حالات زندگی اتنی تفصیل سے نہیں ملتی۔ آپ کا خاندان کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، آپ کو نبوت کس طرح ملی، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ نے اسلام کی دعوت کس طریقے سے پھیلائی، مخالفتوں اور مزاحمتوں کا مقابلہ کس طرح کیا، اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی، اپنے گھر میں آپ کس طرح رہتے تھے، اپنے بیوی بچوں سے آپ کا برتاؤ کیسا تھا، اپنے دوستوں اور دشمنوں سے آپ کا معاملہ کیسا تھا، کس اخلاق کی تعلیم آپ دیتے تھے، آپ کا اپنا اخلاق کیسا تھا، کس چیز کا آپ نے حکم دیا، کس کام سے آپ نے منع کیا، کس کام کو آپ نے ہوتے دیکھا اور منع نہ کیا، کس چیز کو ہوتے دیکھا اور منع کیا کہ ایسا نہ کرو، یہ سب کچھ ذرا ذرا سی تفصیلات کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی جنرل بھی تھے، اور آپ کی قیادت میں جتنی لڑائیاں ہوئیں ان سب لڑائیوں کا مفصل حال، تفصیلی حال ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم بھی تھے، اور آپ کی حکومت کے تمام حالات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جج بھی تھے، اور آپ کے سامنے پیش ہونے والے مقدمات کی پوری رودادی ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کے زمانے کے لا سوٹس کی پوری رپورٹس آج بھی ہمیں ملتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس مقدمے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگ خرید و فروخت کے معاملات کس طرح کرتے ہیں، کس طرح لین دین کرتے ہیں بازاروں میں۔ آپ دیکھتے تھے، جس کام کو غلط ہوتے ہوئے دیکھتے اس سے روک دیتے، منع کر دیتے کہ ایسا نہ کرو بلکہ ایسا کرو، اور جو کام صحیح ہوتے دیکھتے اس کی توثیق فرماتے، ہاں یہ ٹھیک طریقہ ہے، ایسے ہی کرو، آپ فرماتے تھے۔ تو اس طرح زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ نے تفصیلی ہدایات نہ دی ہوں۔ یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، حدیث کی کتاب میں موجود ہیں، اور وہ حدیث کی کتابیں اس طرح مرتب ہوئی ہیں، لکھی گئی ہیں، جن کی تفصیل ابھی بیان کی گئی۔
اسی وجہ سے ہم پورے علم و یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام اور تمام پیشوایان مذاہب میں صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی طرف انسان، نوع انسانی، دنیا کے تمام انسان ہدایت و رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ یہ تمام اوپر کے جو بیان کیے گئے حالات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ہم یقین کے ساتھ پورے ثبات کے ساتھ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے رہنما ہیں، ایسی ہستی ہیں جن کی طرف ہم رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی پیش کی ہوئی کتاب اپنے اصل الفاظ میں محفوظ ہے اور آپ کی سیرت ان تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ جو ہدایت کے لیے درکار ہیں نہایت مستند و معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی میں موجود ہیں، آج تک موجود ہیں، انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ ہے آپ کی یکتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکتا ہیں تمام انبیاء کرام میں اور تمام پیشوائے مذاہب میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔